بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 16 دسمبر 2014 میں پشاور میں جو ثانیہ پیش آیا تھا اس کے متعلق کچھ باتیں۔ ایک بچہ اپنے والدین سے کہنے لگا، یار آج میرا اسکول جانے کو بالکل دل نہیں تھا، مگر امی نے میری ایک نہیں سنی، کبھی تو چھٹی کروا لیتا ہے اسکول سے۔ احمد مجھے وین میں بٹھا کر اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ احمد، میں نے اسے پکارا، ہاں علی بولو۔ یار آج پتہ نہیں کیوں میرا بھی اسکول جانے کا دل نہیں، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، اور ویسے بھی ہم چھٹی کہاں کر سکتے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بھول گئے کیا؟ میں نے احمد کو مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا، ہاں بھول گیا تھا، مگر آج ٹیسٹ کے بعد میں نے لازمی ایک چھٹی کرنی ہے، علی تم دیکھ لینا۔ احمد نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ وین والے انکل نے بچوں سے وین بھر لی تھی اور اب ہم اسکول کی طرف گامزن تھے۔ سارا راستہ میں اور احمد چپ رہے، بس جب کہ ہم روزانہ ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے، مگر آج ہوا بھی کچھ عجیب سی تھی، جیسے وہ سوگوار ہو۔ ہم اسکول پہنچ چکے تھے۔ وین سے اتر کر اسکول کی عمارت پر ایک نظر ڈالی۔ آرمی پبلک اسکول APS عمارت جیسے اپنے سینے پہ یہ سنہری حروف لگائے سینہ تان کے کھڑی تھی، جیسے یہ ایک نام نہیں بلکہ کوئی تمغہ ہو جو عمارت کے سینے پر نصب ہو، جیسے نشان حیدر۔ ہم اپنی اپنی کلاسز کی طرف جانے لگے۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ صبح کی اسمبلی کے بعد ہم سب اپنی اپنی کلاسز میں جا چکے تھے۔ کلاس میں بچے اپنی اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ یہ نویں کلاس تھی اور استاد کلاس میں آ چکا تھا۔ بچوں، آج ہم آپ کو زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد دینے کا طریقہ بتائیں گے، تو چلیں سب ہال کی جانب چلتے ہیں۔ ہم سب بچے قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہال میں پہنچے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہم سب بچے ہی بہت ایکسائٹڈ تھے۔ سر ہمیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا سکھا رہے تھے کہ فوری مدد کیسے کی جائے، کہ جب تک ڈاکٹر یا اسپتال کا عملہ نہ آ جائے۔ اچانک شور سے ہم سب چونکے۔ اسکول میں جیسے فائرنگ کی آواز سنائی دی جا رہی تھی۔ سر دروازے کی جانب بھاگے تاکہ دیکھ سکیں، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی جانب گئے، ایک گولی ان کے سینے پہ آ لگی اور کچھ لوگ رائفل لیے ہال میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ سب بچے چیخ رہے تھے، پورا اسکول ہماری دردناک چیخوں سے لرز رہا تھا۔ ہم مدد کے لیے پکار رہے تھے، مگر ہماری پکار سننے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہ تھا۔ افراتفری میں ایسی بھگدڑ مچی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ احمد جو میرے ساتھ تھا کدھر گیا۔ وہ لوگ بنا رکے فائر کر رہے تھے، کچھ ڈیسکوں کے نیچے ادھر چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میری نظر احمد کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ میرے ساتھ میری کلاس کا لڑکا عمیر تھا۔ اس کا منہ موت کی شکل دیکھ کر سفید پڑ چکا تھا۔ عمیر، ہمت مت ہارو دوست، میں نے اسے جھوٹی تسلی دینے کی ناکام کوشش کی، جبکہ میں خود بھی موت کی وحشت سے، اس کی درندگی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے سامنے احمد خون میں لتپت تڑپ رہا تھا۔ میری چیخ میرے گلے میں اٹک گئی۔ میرا دوست میرے سامنے زخمی حالت میں پڑا تھا۔ ابھی چند پل پہلے سکھائی گئی زخمیوں کی ابتدائی امداد میرے کسی کام نہیں آئی۔ میرا دوست تڑپ رہا تھا اور میں اس کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں ایک گولی عمیر کے شانوں پہ لگی۔ مجھے ہوش آیا، میں نے عمیر کو پکڑا، مگر میں خود بھی تو بچہ ہی تھا، کیا کرتا۔ ایک دوسری گولی عمیر کے ماتھے پہ لگی۔ عمیر اپنی انگلی سے ڈیسک پہ جانے کیا لکھنے لگا۔ میں اٹھ کے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ لوگ سر پہ پہنچ گئے تھے، لیکن مجھے مہلت نہ ملی۔ وہ گولیاں میرے بھی سینے میں پیوست ہو چکی تھیں۔ میں درد سے مر رہا تھا۔ میرا خون عمیر کے خون میں شامل ہو رہا تھا۔ میں عمیر گر اپنی آخری سانسوں کے انتظار میں تھا کہ میری نظر اس کے لکھے ہوئے لفظوں کی طرف گئی۔ عمیر نے دی اینڈ لکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اینڈ کا ای لکھتے ہوئے اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں بھی اپنی آخری سانسوں میں تھا۔ میں نے عمیر کا ہاتھ بڑی مشکل سے ہٹایا اور اس دی اینڈ کو مکمل کر دیا۔ میرا احمد مر چکا تھا۔ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر اس کی لاش اور دو لاشوں کے نیچے دب چکی تھی۔
کاش آج اس کی ماما اس کو چھٹی کروا رہی تھی، کاش میں نے سوچا، پھر اپنی ماما کے بارے میں سوچا۔ ماما علی آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے میں نے اپنی آخری ہچکی لی۔ میری روح میرے جسم کو چھوڑ چکی تھی، ہم سب کی روحیں اس حال میں موجود تھیں اور ہم باقی مرنے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرا احمد اور میرے ساتھ تھا عمیر بھی۔ ہم اپنے ٹھنڈے پڑتے لاشوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنا قصور تلاش کرنا چاہ رہے تھے کہ آخر اتنی بے دردی سے ہمیں کیوں مارا گیا۔ فرشتے ہمیں لے کر جانے کے لیے آ گئے تھے، اب ہمیں اپنے رب سے اپنا قصور پوچھنا تھا۔ ہم فرشتوں کی باہوں میں لیٹے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اور نیچے زمین پر قتل عام ابھی جاری تھا۔ خون کی ہولی سجی ہوئی تھی۔ آسمان سے کئی فرشتے مزید ان کے چھوٹے فرشتوں کی روحوں کو لینے کے لیے زمین کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا ان سب کا اور بہت اچھا انصاف کرنے والا ہے۔ سکون دل گیا، نظروں سے سب قطارے گئے، چمن میں کھلتے ہوئے جب پھول مارے گئے۔ ہوائے موت ذرا دیر کیا ادھر آئی، ہوائے موت ذرا دیر کیا ادھر آئی کہ میرے ہاتھ سے اڑ کر میرے غبارے گئے۔ یہ کیسی کربلا برپا ہوئی پشاور میں۔ لہو میں ڈوبے ہوئے میرے بچے مارے گئے، انہیں مرتبہ ملتا ہے جا کے جنت میں۔ حصول علم کی خاطر جو جانوارے گئے، چمن اجاڑنے والوں تمہیں خدا سمجھے، تمہیں نہ آئی حیا، پھول تو ہمارے گئے، رہے گا یاد ہمیں آنے والی نسلوں تک۔